دلی محبت اسی کے ساتھ ہوتی ہے جس سے واقفیت ہو، اس لیے کہ محبت کرنے سے پہلے اس کی صفات و کمالات سے واقف ہونا ضروری ہے۔ جہالت جب عبودیت میں شامل ہو جائے تو انسان ٹھیک طریقے سے عبادت نہیں کر سکتا۔ وہ ایسے کام کرتا ہے جسے وہ خود تو درست سمجھتا ہے، مگر در حقیقت ان سے اس کی تمام خدمت اور عبادت میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ رحمت حق سے کوئی شے بعید نہیں، مگر انسان کو لازم ہے کہ وہ اطاعت الہی میں کوتاہی نہ کرے اور اس کو کسی حال میں نہ بھولے۔ جس شخص میں دریا جیسی سخاوت، آفتاب جیسی شفقت اور زمین جیسی تواضع نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کا دوست نہیں بن سکتا۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا اور دشمن کے ساتھ اچھا سلوک کرنا نفس کی زینت ہے۔ اگر صبر نہ ہو تو تنگ دستی یا بیماری وغیرہ ایک عذاب ہے، اور اگر صبر ہو تو کرامت اور عزت ہے۔ یاد رہے، غیر ضروری بات کا جواب دینے سے بھی زبان کو بند رکھ تاکہ تو خود کسی فضول بات سے بچا رہے۔ ایسے رزق کی فراخی جس پر شکر ادا نہ کیا گیا ہو، معاش کی تنگی جس پر صبر نہ ہو، فتنہ بن جاتی ہے۔ ظلم دل کو تاریک بنا دیتا ہے اور چہرے کو سیاہ کرتا ہے۔ نہ خود ظلم کر اور نہ ظالم کا مددگار بن۔ جب تک کسی کے دل میں شیطان کی محبت ہو اور اس کے سینے میں نفس غالب ہو اور دنیا و آخرت کی فکر اور لوگوں کا اندیشہ ہو، اس وقت تک اس کو کیفیت و وحدت حاصل نہیں ہوتی۔ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دو جو ہر ایک کا حاجت روا ہے، تمہیں دنیا سے کسی چیز کی حاجت نہیں پڑے گی۔ بیوقوف کا دل اس کے منہ میں ہوتا ہے اور عقل مند کا منہ اس کے دل میں ہوتا ہے۔ موت تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے، اچھا بو گے تو اچھا کاٹو گے، تو برا بو گے تو ندامت ہوگی۔ یہ عبادت نہیں ہے کہ تم نماز روزے ادا کرتے ہو، بلکہ یہ بھی اہم عبادت ہے کہ خدا بارے میں سوچ بچار کرو۔ ناف میں کھمبی کو کاٹ کر رکھ دو، آدھے کلو چربی پگھل جائے گی، آزما کے دیکھ لیجیے۔ پڑوسیوں کی نیکی کو چھپانا اور برائیوں کو ظاہر کرنا ہر شخص کے لیے کمر توڑ دینے والی مصیبت اور بے چارگی ہے۔